رہی ہے، انکار کرنے والا تو یہی کہے گا دیکھو قرآن کے آپس کے اندر ٹکراؤ ہے، کبھی کوئی حکم آتا ہے کبھی کوئی حکم آتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں رسول کا انکار کرنے والے بھی آ گئے، بعض لوگوں نے رسول کا انکار کیا، بعض لوگوں نے مانا مگر ماننے کا حق ادا نہ کیا، اور بعض لوگوں نے حق ادا کیا تو وہ بہت تھوڑے ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری حیثیت لوگوں میں اس طرح ہوگی جس طرح کے سیاہ رنگ کے بیل کے اندر کہیں کہیں سفید بال نظر آتا ہے، اس طرح تم نظر آؤ گے۔ اور کرو پیارے ساتھیوں، یہ بات حدیث پاک میں ہے، آپ اٹھا کے دیکھیے، بخاری سے مسلم سے اٹھا کے دیکھیے، یہ حدیث آپ کو سیاستہ میں ملیں گی۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے ساتھیوں بات یہ ہے کہ اب لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا۔ کوئی کسی ولی کا انکار کرتا ہے، کوئی نبی کے معجزات کا انکار کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کہ اگر کلمہ پڑھانا اگر بہت بڑی بات ہے، تم جو یہ کہتے ہو کہ جناب علی ہمارے خواجہ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ہندوستان کے اندر ایک اسکالر تھا، اس نے بھی کئی لوگ بے شمار ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، یہاں تک کہ ہندو حکومت نے اس کو ہندوستان سے بھی دربدر کر دیا، نکال دیا۔ دیکھو کلمہ پڑھانا اگر ذات کی بات ہوتی تو اس نے بھی تو کلمہ پڑھایا ہے، اسے بھی تو پھر حق پر کہو۔ لیکن پیارے بھائیوں انہوں نے یہ بات نہ سمجھی کہ میں اگر دلیل دوں گا کلمہ پڑھانے کے لیے، کسی غیر مسلم کو مسلمان بناؤں گا تو میں اسے اپنے مسلک کی طرح لے کر آؤں گا، دوسرا دلیل دے گا تو اپنے مسلک کی طرح لے کر آئے گا، تیسرا دلیل دے گا تو اپنے مسلک کی طرح لے کر آئے گا، ہر سے اپنے مسلک کی دلائل دے گا۔ مگر میرے خواجہ نے کوئی دلیل نہیں دی تھی بلکہ کرم کی نگاہ ڈالی تھی۔ دلائل میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر کرم کی نگاہ میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ ایسے بے شمار لوگ آئیں گے اور آتے چلے جائیں گے، ان کی باتوں میں توجہ نہ کرو۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ بندے کے جوتے کا تسمہ بتلائے گا کہ اس کے گھر میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ بندے کے جوتے کا تسمہ بتلائے گا کہ اس کے گھر میں کیا ہوتا رہا ہے۔ اب دیکھیے اگر میرے آقا فرماتے باریک باریک تاریں ہوں گی، ان میں کیمرے لگے ہوئے ہوں گے اور وہ دیکھ کر بتائیں گے، اگر یہ بات فرماتے اس زمانے میں لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہ آتی، لیکن میرے آقا کا فرمان حق ہے۔ باریک سی تار ہوتی ہے، انہیں باریک سا کیمرہ ہوتا ہے، گھر میں رکھ کر بندہ چلا آتا ہے اور جب آپ جاتا ہے بتاتا ہے یہ کچھ گھر میں ہوتا رہا تھا۔ اس طرح ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا پیارے ساتھیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن لوگوں نے انبیاء کرام کا ہی مذاق اڑایا، اور یہ کرام کا ہی مذاق اڑایا، کرامات کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا۔ جب کسی ولی کی شان اگر کہیں پر ہی بات آ جائے، غوث اعظم نے مردہ کو زندہ کر دیا تو یہ کہتے ہیں جناب یہ فلانے موقع پر اپنے خلیفہ کو زندہ کر دیا۔ اگر ان کی یاد آئے کہ فلانے ولی نے یہ اپنے ہاتھوں سے بموں کو روک لیا تو کہتے ہیں بعد میں ایسا کیوں نہیں کیا؟ پیارے ساتھیوں یہ اعتراض کرنا غلط ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعتراض کرتا ہے تو پھر اس طرح تو نہ حدیث بچے گی نہ قرآن بچے گا۔ آپ مجھے یہ بات بتاؤ اس طرح تو منکر کیا کہے گا؟ منکر یہ کہے گا تمہارے قرآن میں آتا ہے کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب میرے آقا حضور علیہ السلام نے بدر کے مقام پر کیا کیا، مٹھی بھر میرے آقا نے مٹی مبارک لی، کنکریاں لی اور جب مشرکین کی طرف پھینکی سب کی آنکھوں کے اندر گئیں اور لوگ اپنی آنکھوں کے اندر پڑ گئے اور مسلمانوں نے اطمینان سے ان کو قتل کیا۔ لوگ کوئی منکر کہہ سکتا ہے اگر یہ سچا ہے واقعہ تو یہ بتاؤ کہ ہر موقع پر حضور نے ایسا ہی کیوں نہیں کر دیا؟ جب پہلے غزوے میں ایسا کیا ہے تو ہر موقع پر ایسا کیوں نہیں کر دیا؟ خندق کو کھودنے کی کیا ضرورت تھی؟ لڑائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اے ظالم تجھے نہیں پتا کہ کبھی نبی اپنے معجزہ دکھاتا ہے تو کبھی اپنے صحابہ کرام کی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کر کے دکھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے ساتھی انکار کرنے پر بندہ ہے تو اس کو کوئی مروا نہیں سکتا۔ صحیح بات کہہ رہا ہوں،
یہ بات ذہن میں رکھو کہ اب گستاخوں کا زمانہ شروع ہو گیا، جگہ جگہ پر اولیاء کرام کی گستاخی ہو رہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو کہتے ہیں کہ داتا تو اللہ ہے، پیارے بھائیو داتا تو یقین اللہ ہے، ہم جانتے ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ امام یہ کیا محمد علی جناح کو قائد اعظم نہیں کہتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، محمد علی قائد اعظم ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تو یہ کہے جناب قائد اعظم صرف حضور علیہ السلام ہیں، سب سے بڑے قائد تو حضور ہیں، اور ہم محمد علی جناح کو قائد اعظم نہیں مانتے، یہ بات کہو اور میڈیا پر آؤ اور آ کے اعلان کرو کہ میں محمد علی جناح کو قائد اعظم نہیں مانتا ہوں، پیارے بھائیو تو حکومت بھی تمہیں پوچھ لے گی، فوج بھی پوچھ لے گی اور عوام بھی پوچھ لے گی کہ تم محمد علی جناح کو قائد اعظم نہیں مانتے ہو، تو آؤ پھر اب ہماری بلا پرسی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے اگر محمد علی جناح قائد اعظم ہو سکتے ہیں، حالانکہ ساری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے کہ میرے آقا سے بڑھ کر قائد کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ایک پاکستان کو بنا کر قائد اعظم ہو سکتے ہیں، ہمارے اولیاء کرام اور ہمارے مشائخ کی مدد سے انہیں پاکستان کو بنایا تو قائد اعظم بن گئے۔ پیارے بھائیو آپ یہ تو ذرا غور کرو، تو جو ہستی سارے کائنات کو حضور کی عطا سے عطا کرنے والی ہے، وہ داتا کیوں نہیں ہو سکتی؟ سبحان اللہ، کون سی استعارہ لازم آ گیا؟ کون سی ناممکن چیز لازم آ گئی؟ لیکن یہ بات ذہن میں رکھو اب اولیاء کرام کی گستاخیاں شروع ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے مدرسے جو کہ ہماری در حقیقت ایک نرسریاں ہیں، یہی اپنے اپنے علاقے کو بچائے بیٹھے ہیں۔ خدا را ان علماء کی قدر کرو اور اپنے طور پر تو مکمل طور پر ان کا ساتھ دو اور ان مدارس کو آباد رکھو، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہی وہ علماء حق ہیں جو کہ تمہیں سیدھی راہ پر لے کر چلنے والے ہیں۔ یہ بات بھول جاؤ کہ اب ہدایت کوئی نئی آ رہی ہے، اب ہر طرف دیکھتے ہیں نئی باتیں نکلتی ہیں، وہ باتیں جو کسی نے سنی نہیں ہوتی، کہ 1500 سال تک دین نہ تھا جو کہ آج انہوں نے پیدا کیا ہے، کہ 1500 سال تک دین کو کوئی نہیں سمجھا جو آج لوگوں نے سمجھا ہے۔ پیارے ساتھیو یہ بات ذہن میں رکھو، اللہ اکبر، اصل چیز جو ہے وہ اسلاف کا احترام ہے، اسلاف کا احترام، اور پہلے ہوتے ہیں، ان کا احترام لازمی ہے۔ اگر آپ یہ احترام چھوڑ دو گے تو پھر کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھو کہ یہ صحابہ کرام کے مخالفت کرنے والے بھی آئے، انہوں نے مخالفتیں کی، اور تابعین اسلام کی مخالفت کرنے والے بھی آئے، انہوں نے تابعین کرام کی مخالفتیں بھی کی۔ اور جناب یعنی دیکھیے غور کیجیے، جو تابعین ہیں ان میں ہر تابعی کو ہم وہ درجہ نہیں دیتے جو جن کو اللہ رسول نے درجہ دیا، ہم کو تو مانو نا۔ نہیں جناب اولیاء کرام، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ ولی ہے، کہاں پر لکھا ہے؟ یعنی ساتھیو اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ قرآن پاک میں آیت جو آتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیا اس سے ہر مومن مراد ہے؟ اگر ہر مومن مراد ہے تو کسی مومن کو بھی کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہر مومن مراد نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ خاص جماعت ہے اولیاء کی، یہ خاص جماعت ہے اولیاء کی، اور اسی کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اسی کا ذکر حدیث مبارکہ میں ملتا ہے، اور اسی جماعت کے متعلق آپ کے میرے علی نے فرمایا، اولیاء اللہ قوم صفر وجوہ من السحر امس العیون من العبر وخمس البطون من الجوع وجبت شفاء من الزمین۔ پیارے بھائیو یہی وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں جن کے چہرے روشن ہوتے ہیں، جو اپنے آپ نے نفس کو مار کر اور دوسروں کی ہدایت کی طرف ہوتے ہیں۔ یعنی ساتھیوں کاش کہ ہم لوگ اسی کو سمجھتے ہوتے، اب یہ تھوڑا بہت کچھ رہ گیا ہے دین تو وہ غربا میں رہ گیا ہے، اور جو بھی جس کے بعد 4 پیسے آتے ہیں وہ اپنے آپ کو معاف ہو کر فکر سمجھنے لگ جاتا ہے، اور جناب علی یہ کہتا ہے میں کسی کی دربار پر کیوں جاؤں، کسی مرشد سے کیوں مانگوں، لیکن اس سے یہ تو پوچھ لے کہ تیری ماں اور تیرا باپ بھی تو کسی کی دربار پر گئے تھے، کسی مرشد کی بارگاہ میں جا کر تیرے لیے دعا کرائی تھی تو پیدا ہوا ہے۔ میرے ساتھیوں اگر یہ کہا جائے نہیں کہ ان سے غلطی ہوئی تھی تو جو غلطی کی اولاد ہو وہ بھی تو پاکیزہ نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بات ذہن میں رکھو۔ میرے ساتھیوں ہم تو یہ بات جانتے ہیں دیتا اللہ ہے اور دلاتا پیاروں کے ہاتھوں سے۔ سبحان اللہ۔ میں نے اس مختصر سے وقت میں
میں نے اپنے مسئلہ کو بیان کیا، میں نے اس مختصر سے وقت میں اپنے مسئلہ کا نچوڑ پیش کیا۔ کاش کہ آپ اسی کو سمجھ لیں، لیکن اگر ہم لوگوں نے اب بھی نہ سمجھا پھر اے سنیوں تو تمہاری اولادیں بگڑ جائیں گی۔ اپنی اولادوں کا خیال رکھو، اپنے آپ کا خیال رکھو، اپنے آپ کو صحیح علماء کی طرف منسلک کرو، صحیح لوگوں کی طرف لے کر جاؤ، اور گمراہی سے اپنے آپ کو محفوظ و معمول رکھو۔ میں نے بہت ہی مختصر سے وقت میں میرے خیال میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارے اس مدرسے کو آباد و شاد رکھے، مولانا واسم محمود صاحب قاری مولانا واسم محمود صاحب کو اللہ تعالیٰ زندہ و سلامت رکھے، جو کہ اس طرح دین و دین کی ہر وقت خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ یہ جگہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ میں آج سے 8 سال پہلے یہاں پر حاضر ہوا، اور جب کہ قرخانی میں حاضر ہوا تھا قاری صاحب کی تھی۔ اچھا وہ آ گیا جگہ ماشاءاللہ، یہاں پہلی مرتبہ آیا، باہر مجھے تو معلوم نہیں، میں سمجھا کہ یہی وہ جگہ ہے جس کی انہوں نے اس طرح بات کر دیا ہے۔ باہر میرے ساتھیوں دیکھیے غور فرمائیے، معاملہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے انہوں نے کتنا کام کیا 8 سال میں، دیکھو نا غور کرو، بے سر و سامانی کا عالم ہے۔ ہمارے سنیوں کی یہی شان ہے۔ اصل یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ برکت اسی میں ملتی ہے، برکت اسی میں ملتی ہے۔ آخر جملے سنو، معاملہ اصل میں یہ میرے ساتھیوں کہ خدا را نماز پڑھا کرو، خدا را نماز پڑھا کرو، اپنے آپ کو ہدایت پر رکھو، اپنے گھر کو پاکیزہ بناؤ، اپنی اولاد کو پاکیزہ بناؤ، اپنے ماحول کو اچھا رکھو۔ اگر تم نے اس طرح نہ کیا تو تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، تمہاری جان نہ چھوڑے گی، ہر شخص سے سوال ہوگا، صدر سے بھی سوال ہوگا، جو ایک ملک کا سربراہ ہے اس سے سوال ہوگا، جو ایک جماعت کا سربراہ ہے اس سے سوال ہوگا۔ میرے ساتھیوں آپ غور کریں، جماعت کے سربراہ سے بھی سوال ہوگا، اور یہ کہ قبیلے کے سربراہ سے بھی سوال ہوگا، اور یہ کہ گھر کے سربراہ سے بھی سوال ہوگا، ہر ایک سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھ لو، اپنے آپ کو ہدایت پر رکھو۔ یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب پر فضل و کرم فرما، ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ و معمول فرما۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فقیر سب پر دعا کرتا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ تقریر ہوگی مولانا خان محمد قاری صاحب کی، اور آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔